دریائے کولاچی کا سیر و سفر۔ عیسوی سال 2021 آزادی کے مہینے کی ابتدا میں ملازمت کے سلسلے میں مجھے خوزدار بھیجا گیا۔ پہلی مرتبہ خوزدار آمد کے موقع پر میں گھوڑا چوک خوزدار کے اسٹاپ پر اترا، جہاں پر مجھے دفتر لے جانے کے لیے محمد اسحاق لہڑی انتظار میں تھے۔ پہلی ملاقات نہ جان نہ پہچان، لیکن انداز و انتظار کی کیفیت کو بھانپتے ہوئے میں نے لہڑی بھائی کو پہچان لیا۔ وہ دن اور آج کی گھڑیاں، ان کے درمیان کم و بیش عرصہ 2 سال کا وقت ہے، لیکن انہوں نے اتنی اپنائیت کا اظہار کیا ہے کہ میں ان کے خلوص و محبت کو تا دیر زندگی فراموش نہیں کر سکوں گا۔ اسحاق بھائی کو کریڈٹ نہ دینا ناانصافی کے مترادف ہوگا، کیونکہ نہ صرف خوزدار شہر بلکہ اس کے گرد و نواح کے چپے چپے کی خوش دلی سے سیر کرائی۔ کیونکہ میری قوم کولاچی ہے، لہٰذا انہوں نے مجھے ملتے ہی پہلی ملاقات میں اظہار کیا تھا کہ خوزدار سے چند میل دور ایک کولاچی کے نام سے دریا اور وادی ہے، لہٰذا وہاں پر بھی گھومنے کا قصد کریں گے۔ یہ فطری عمل ہے کہ اپنی قومی شناخت اور آثار کا مشاہدہ کرنے کا جذبہ ہر ذی شعور میں موجزن ہوتا ہے، لہٰذا میری بھی خواہش دن بدن روز افزوں رہی۔ زندگی کے نشیب و فراز کا سلسلہ سورج کے طلوع و غروب کی طرح اپنے وقت سے رواں دواں رہا۔ رواں دواں ہے سفر، پیش و پس نہیں معلوم، قفس میں رہتے ہیں حد قفس نہیں معلوم۔ خوزدار میں ملازمت کے دوران 2022 کے سن میں مجھے خالق ارض و سما کی ان گنت نعمتوں میں ایک اور اضافہ بھی نصیب میں شامل ہوا، یعنی اگلے درجے میں ترقی، عرف عام میں پروموشن۔ اداراتی بڑھوتری کے باوجود دریائے کولاچی کو دیکھنے کی خواہش دل میں رہی۔ جوانی مٹ گئی، لیکن خواہش درد محبت کی جہاں معلوم ہوتی تھی وہیں معلوم ہوتی ہے۔ دریائے کولاچی کو دیکھنے کی متلاطم خواہش نے بارہا وہاں جانے کے لیے دل بے قرار کو بے قراری کا بحر زخار کر دیا۔ لازم ہے ذکر 8 پہر ہو خدا خدا، بندہ خدا خدا سے پہنچتا ہے تا خدا۔ خدا خدا کر کے میرے دل کی بھی امید و خواہش اپنی تکمیل ہونے کو آئی۔ ایک دن دفتر میں داخل ہوتے ہی الیک سلیک کے بعد مجھے نوید سنائی گئی کہ چند دوستوں کے ساتھ باہم مشاورت کے بعد تجویز کیا کہ دریائے کولاچی جانا ہے اور آپ یعنی مجھے بھی اس گروپ میں طبلے پر سنگت کرنا ہوگی۔ بغیر توقف کے خاکسار نے حامی بھر لی۔ میری زندگی کی 51ویں بہار کا پہلا دن تھا، مطلب نصف صدی کا اختتام ہو چکا تھا۔ یک شنبہ کی خوبصورت صبح کو سنہری کرنوں سے ہر طرف سنہری سی چمک ہو چکی تھی۔ میرے آشیانے پہ دفتر سے وابستہ دوستوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ میں اپنے ان دوستوں کا تعارف آپ کے گوش گزار کر دوں۔ محمد اسحاق لہڑی، محمد یونس باجوئی، سیف اللہ، امان اللہ، حافظ محمد ابراہیم، محمد عارف، شبیر احمد اور محمد نعیم۔ اس سیر و سیاحت کے لیے دوستوں نے اپنے ساتھ کھانے پینے وغیرہ کا مکمل اہتمام کیا ہوا تھا۔ ویسے اس نوعیت کا میرا یہ پہلا پکنک یعنی سفر تھا، کیونکہ میں عموماً تنہا سیر و تفریح کے لیے قصد کرتا رہا ہوں۔ مدت مدید کے بعد دریائے کولاچی کی سیر کرنے کا موقع ملا۔ اوقات کار کے لحاظ سے موٹر سائیکلوں پر 2 سیاحوں کی صورت میں دن کے 11 بجے ریڈیو پاکستان خوزدار کی کالونی سے جانب منزل رواں ہوئے۔ پرتجسس سفر کے آغاز میں میرے ذہن میں خیالوں کی ان گنت کڑیاں ملتی چلی گئیں کہ اس وقت کا عالم کیا ہوگا جب اس دریا
یعنی دریائے کولاچی کے دہانے پر جہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے وہاں پر کولاچی قوم کی ابتدائی زندگی کا چلن کیسا ہوگا؟ یقیناً اس انداز میں وہاں پر مکین ہوں گے کہ قوم کے نام سے ہی دریا کو جانا اور پہچانا جانے لگا۔ ان کی سماجی زندگی اور سپاہیانہ زندگی کا عروج کس مقام پر فائز ہوگا؟ ضروریات زندگی کس طور پر ہوتی ہوں گی؟ موجودہ تاریخ کے مطابق ہم سنتے اور پڑھتے آئے کہ کراچی کا نام مائی کولاچی کے نام پر رکھا گیا، لیکن خضدار میں تو دریائے کولاچی ہے۔ خضدار سے سکھر جانے والے راستے پر خضدار شہر سے تحصیل و گاؤں زیدی تک کا فاصلہ غالباً 25 کلومیٹر ہے۔ زیدی کا گاؤں شمال کی جانب ہے، جبکہ اس کے مقابل درگاہ شاہ کمال ہے۔ فرلانگ بھر راستے کے بعد اسی ہی سمت یعنی جنوب میں چند کلومیٹر اندازاً 5 سے 7 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد ایک گاؤں جسے سرداری شہر کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، اسی گاؤں کے آخری کونے جنوب کی طرف سے دریائے کولاچی کا دہانہ بنتا ہے۔ یہاں پر سوال بنتا ہے کہ اس دریائے کولاچی میں پانی کہاں سے آتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے؟ بلوچستان کا علاقہ پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ یہاں پر دریائے سندھ یا دوسرے اور دریاؤں کی مانند سال کے 12 مہینے پانی نہیں رہتا۔ جب برسات ہوتی ہے تو پہاڑوں سے پانی اپنے راستے بناتا ہوا پہاڑوں کے درمیان دریائی شکل لے لیتا ہے اور اپنی آخری منزل تک جاتا ہے۔ عین اسی طرح دریائے کولاچی بھی خضدار کے گرد و نواح کے پہاڑوں سے آمدہ پانی سے جولانی میں آتا ہے، اور اسی دریائے کولاچی کی منزل ہے سندھ کے شہر دادو کی منچر جھیل۔ ہمارے دوستوں کا گروپ بھی دریائے کولاچی کے بیچ سے اپنی موٹروں پر رواں دواں تھا۔ راستہ دشوار گزار اس لیے تھا کہ دریا کے بیچ میں کوئی روڈ اور مناسب سڑک یا راستہ بننا تو ممکن ہی نہیں، لیکن یہ بھی ہے کہ برساتوں کے چند دنوں بعد پھر وہی دریا خشک ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پانی کا وسیلہ بارانی ہی ہوتا ہے۔ راستے میں بڑے پتھر کا بجرا موجود تھا، لیکن نشانات نے چغلی کھائی کہ وہاں سے مزدہ قسم کی گاڑیاں بھی آتی جاتی رہتی ہیں، اور ہم نے خود بھی گاڑیوں کا مشاہدہ کیا۔ دریائے کولاچی کے اطراف میں اونچے پہاڑ بڑے شاہانہ انداز میں کھڑے پشتوں کا کام کر رہے ہیں۔ دریا کی چوڑائی اندازاً 1 کلومیٹر یا کچھ اس سے زائد یا کہیں پر کم ہوگی، لیکن آج دریائے کولاچی میں پانی بالکل نہیں تھا۔ جوہڑوں کی شکل میں کہیں کہیں پانی دکھائی دیا اور کہیں پر راستے میں پانی سے گزرنا بھی پڑا۔ دریائے کولاچی کی ایک حقیقت یہ بھی دوستوں نے گوش گزار کی کہ جب دریا جولانیوں میں آتا ہے تو ہفتوں تک پہاڑوں کے دامن میں ساکنان خضدار شہر کی طرف قصد کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، کیونکہ اور کوئی بھی ایسا راہ گزر نہیں سوائے دریا کے درمیانی پگڈنڈیوں کے۔ سرداری شہر جہاں سے دریائے کولاچی کی ابتدا ہوتی ہے وہاں پر ساسولی قوم کی اکثریت ہے، اور اس مقام پر ان کے سردار کی رہائش گاہ بھی موجود ہے۔ ساسولی قوم کے علاوہ پہاڑوں کے کنارے شیخ، لہڑی، باجوئی قومیں بھی آباد ہیں۔ سفر کرتے ہوئے درمیانی مقامات جن کو ہم نے عبور کیا ان میں ہزار گنجی، کمبھارو، مہمک، سری، جبکہ سفر کے رفقا نے آخرکار جارڑی پر جا کر اپنا پڑاؤ ڈالا۔ ہم سفروں کی وجہ ہی سے یہ سیر و سفر کرنے میں آسانی رہی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ تم ہم سفر ہوئے تو ہوئی زندگی عزیز، تم ہم سفر ہوئے تو ہوئی زندگی عزیز، مجھ میں تو زندگی کا کوئی حوصلہ نہ تھا۔ دریائے کولاچی کے بارے میں معروف براڈ کاسٹر
محقق اور دانشور سلطان احمد شاہوانی اپنی تحقیقی کتاب مسنگ امپریشنز آف جھالاوان میں رقم تراز ہیں۔ کولاچی تہذیبوں کی ماں۔ وادی کولاچی جھالاوان کی مرکزی اور تہذیبوں کی ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے ہر موڑ پر دریا کے کنارے چھوٹے گاؤں کی طرح کے ٹیلے ہیں جن میں تہذیبیں مدفون ہیں۔ ایک ٹیلے سے دوسرے ٹیلے تک کم و بیش 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ چند ایک جگہوں پر ایک سے زیادہ ٹیلے دکھائی دیتے ہیں جو پوری وادی کو آرکیالوجی کی نظر سے امیر ترین ثابت کرتے ہیں۔ دریائے کولاچی کی وادی قبل از تاریخ، قدیمی تاریخ اور اس کے تاریخی آثار ساتھ ساتھ ہیں جو کہ کندہ کیے گئے پتھروں سے مزین ہیں اور جن تحریروں کو ابھی تک نہیں پڑھا جا سکا ہے جو غاروں میں ہیں۔ اس گمشدہ علاقے کو جہاں پر کئی تہذیبوں نے جنم لیا اور ختم ہوئی جن کا کوئی ریکارڈ دستیاب نہیں ہے، اس کو غیر معمولی رتبہ دیتی ہے۔ کولاچی کے متعلق یہ ایک ہلکی سی جھلک ہے جو یقیناً کولاچی کے تمام تہذیبی عناصر کے پہلوؤں کا مکمل احاطہ نہیں کرتی، تاہم ہمیں اور ماہرین آثار قدیمہ کو غور و فکر کرنے کی دعوت ضرور دیتی ہے۔ جارڑی کے مقام پر دوستوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کھانا بنایا اور خوش گپیوں میں مصروف رہے۔ نماز ظہر ادا کی، اس کے بعد دریا کے درمیان ہی کھانا لگایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بجلی کی گرج چمک ہمارے اوپر آ کڑکی اور زوردار ہوا کے ساتھ بارش نے آ لیا۔ دسترخوان کو سمیٹا اور واپسی کی راہ لی۔ چند کلومیٹر کے بعد بارش کا زور ٹوٹا اور وہیں پر لکڑیاں ڈھونڈ کر ہم سفروں نے چائے بنانے کی صحیح کی۔ بادل تو پہلے ہی موجود تھے، پھر وہی بجلی کڑکی اور بارش شروع، لیکن دوست چائے کی کیتلی کے اوپر دری پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ چند منٹ کے بعد بارش نے زور توڑا اور چائے بھی تیار ہو گئی۔ وہیں پر چائے پی کر ایک مرتبہ پھر موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر خضدار کے جانب رواں دواں تھے۔